ہاں ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود نہ ہو، سیالوی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ سامعین ذی احتشام، میرے رب کریم نے اگلے جو لفظ بولے ہیں ان کے عقیدے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ فرمایا تم کہتے ہو حجۃ الوداع کے موقع تک تو ٹھیک تھے، بعد میں پھر گئے تھے۔ فرمایا ابھی تو یہ دنیا سے گئے بھی نہیں، لہم مغفرہ، میں مغفرت ان کی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اللہ، ابھی دنیا سے گئے نہیں، رضا کے سرٹیفکیٹ پہلے سے رب دے چکا ہے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے مجھے بھی تو بتائیں، یہ انتظامیہ میں حل چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں انشاءاللہ۔ ہم میدان کے کھلاڑی ہیں الحمدللہ، ہم دونوں طرف سے پورے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اگر کوئی دوسرا گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے سیالوی وہی ہے جڑا تتے پانی والا۔ ہاں، یہ کوئی نواں سیالوی کوئی نہیں ہے۔ اس ویلے بھی تسا دم دبا کے نسیا ہے تو ہوں تو خیر ہوں جی تو ہمت ہی کوئی نہیں ہوتی ہو۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن، فیصلہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سناتا ہوں آپ کو کہ میرے رب نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ انہیں کس طرح دیا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین میرا رب فرماتا ہے تحقیق میں مومنین سے راضی ہو چکا۔ میرے اللہ یہ کون سے مومنین ہیں؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ محبوب جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے، یہاں تو جنابی والا شیعہ مفسر بھی لکھتے ہیں کہ وہ 1400 صحابہ ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو چکا۔ اللہ، یار کتنی قرآن مجید کی آیتیں سنیں گے؟ میں ان سے راضی ہو چکا۔ اور سبحان اللہ، ان کی پاکیزگی اور طہارت کو رب کس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ آئیے جناب والا سنیے قرآن اللہ کا، سورہ فتح کی آیت نمبر 26۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ وہ صحابی اور متقی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو حضور کا صحابی ہے وہ دل کا پاک ہے، سوچ کا پاک ہے، فکر کا پاک ہے، معاملات اس کے پاک ہیں۔ آج تانا دیا جاتا ہے جی آل بیت کے جناب والا حق چھین لیا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا گئی تھی، مجلس میں گئی تھی، باغ مانگنے گئی تھی، لیکن انہوں نے ظلم کیا ہے، صدیق اور عمر نے مل کے چھین لیا ہے۔ اگر کوئی شیعہ مجھے اپنی اصول اربع سے یہ بات دکھا دے، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، اپنی کتاب نہیں، شیعہ کی اصول اربع 10 جلدیں، تہذیب الاحکام کی 4 جلدیں، من لا یخر الفقیہ کی 4 جلدیں، الاستبصار کی 2 جلدیں، فروع کافی کی 2 جلدیں، اصول کافی کی اور 1 جلد الروضۃ من الکافی کی۔ یہ اصول اربع حدیث کی کتاب ہے شیعہ کی۔ اگر شیعہ اپنی اصول اربع سے یہ بات دکھا دے کہ فاطمہ زہرا بھری مجلس میں باغ لینے گئی تھی، میں شیعہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب. میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے خدا کی قسم. میں اس چھلے مچھے فقیر کو کہنا چاہتا ہوں جو جادو کر کے ٹونے کر کے اور غلط کلام پڑھ کے لوگوں کو جناب والا مسخر کر لیتا ہے. لوگوں کی زندگیاں اس نے اجیرت بنا رکھی ہیں. ایسے 2 نمبر پیر ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں, سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس گلہار شریف کے اس عظیم اللہ کے ولی کو جس نے اپنی فقیری کے ساتھ, اپنی شرافت کے ساتھ, اپنی پاکیزہ نگاہوں سے ان لوگوں کے دل بدلے ہیں. سامنے زی احتشام توجہ کرنا. مجھے پتا ہے آج کل جادو عروج پہ ہے اور 2 نمبر کے پیر جادو کے زور پہ سنیوں کو جناب والا وہ خراب کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارا زور نہیں چلے گا, نہ ان کالوں کا زور چلے گا, نہ ان کا زور چلے گا جو بند کیمپوں میں بیٹھ کے تقریب کاریاں کرتے ہیں اہل حدیث اور دیوبندی. میں نے کہا تمہارے بند کیمپوں سے کیا ملتا ہے؟ تمہارے ان کیمپوں سے اسلحے کی بارود کی بدبو آتی ہے. گلہار شریف ہمارا بھی ایک روحانی کیمپ موجود ہے جہاں اسلحے کی بدبو نہیں مصطفیٰ کی خوشبو دی جاتی ہے. توجہ کرنا. اللہ اکبر. میں نے کہا اس طرح 2 نمبر دھندوں سے کام نہیں چلے گا. اور تم پریشان سنیو کیوں ہو جاتے ہو؟ اس لیے کہ تم نے اپنی خانقاہوں سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا ہے. آج ایک 3rd کلاس بندہ جسے کوٹلی شہر میں کوئی نہیں جانتا ہوگا, تمہارے اس علاقے میں اس نے تمہاری زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں, تو تمہیں گلہار شریف نظر نہیں آیا؟ تمہیں پناگ شریف نظر نہیں آیا؟ تمہیں نیاریہ شریف نظر نہیں آیا؟ کیا تمہارے بزرگ موجود نہیں ہیں؟ اپنے بزرگوں سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا کالی لکیریں کھینچنے سے کوئی نہیں مرتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جھنڈا بھی کالا, منہ بھی کالا, کرتوت بھی کالے, عقیدہ بھی کالا, اندروں بھی کالا, باہروں بھی کالا, اور سارے دا سارا کالا. تیرے منہ تے مکالا تو جمعہ سنیاں نو خراب کرنا. اللہ بوتھی آئی کیڑے پاس ہوئے, اوے جن کیڑے پہاڑوں لتھا دسو تو بھئی بھائی. آنکھیں کھولو اپنی. لوگوں کی زندگیاں تو نے برباد کی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا عرض کر رہا تھا یاد ہے؟ لوگوں کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے حضرت فاطمہ زہرا لینے گئی تھی. میں نے کہا اپنی اصول اربع سے تم دکھا دو. غفران سیالوی تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. اور فاطمہ زہرا کو تو کہتا ہے بڑی مجلس میں باغ لینے گئی تھی. ارے ظالم کچھ حیا کر. وہ فاطمہ زہرا جو اپنا جنازہ بھی دن کے اجالے میں جناب والا نکلنے سے منع کر دے. اے مولا علی میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میری چارپائی پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. وہ فاطمہ زہرا بھری مجلس میں گئی ہوگی. کیسی آمکوں والی بات کرتے ہو؟ وہ فاطمہ زہرا بھری مجلس میں باغ لینے گئی ہوگی جو میدان حشر کے دن, حشر کے روز, قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گی اللہ فرمائے گا حشر والو نگاہیں جھکا لو, محمد کی بیٹی پل صراط سے گزرنے لگی ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ وہ حیا کا پیکر وہ بھری مجلس میں گئی ہوگی؟ حضرت مولا علی نے پوچھا فاطمہ بتا عورت کے لیے کائنات میں سب سے حسین تحفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قالت لا یراہن الرجال. فرمایا علی اے میرے سرتاج عورت کے لیے کائنات میں سب سے حسین تحفہ یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر نہ پڑے. یہ نہیں کہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے, بلکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے حسین تحفہ یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھے. کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ فاطمہ زہرا مجلس میں گئی تھی؟ باغ کی ڈیمانڈ ضرور ہوئی تھی, باغ کی ڈیمانڈ ضرور ہوئی تھی, لیکن حضرت فاطمہ مجلس میں نہیں آئی تھی. اور میں حیران ہوتا ہوں
مقبول ڈھکو جو شیعہ کا مجتہد ہے سرگودے کا، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے جو وہ بکواس کرتا ہے حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق کہ دربار میں آئی تھی تو کیسے آئی تھی، گئی تھی تو کیسے گئی تھی. جی ایسے ایسے جناب والا تہمتیں لگائی جاتی ہیں صحابہ پر. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ باغ چھین لیا تھا. میں نے کہا اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، کس نے چھینا تھا؟ کہا ابو بکر عمر نے مل کے چھینا تھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا استعمال کس نے کیا تھا؟ استعمال کس نے کیا تھا؟ تو اپنی کتابوں سے ثابت کر دے کہ وہ باغ صدیق اکبر عمر نے استعمال کیا تھا. وہ تو بیت المال کا حصہ بنا ہے. ایک بات. دوسری بات، اصولی بات کرنے لگا ہوں. جو آج لوگ یہ تانا دیتے ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کی ذات پہ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے یہ بات ارشاد فرماؤ کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو صرف بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے یا بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بیویوں کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر شیعہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ حضرت عائشہ کا بھی حق تھا، حضرت حفصہ کا بھی حق تھا، ام حبیبہ کا بھی حق تھا، حضرت ماریہ کا بھی حق تھا، حضرت میمونہ کا بھی حق تھا، ام سلمہ کا بھی حق تھا، حضرت زینب کا بھی حق تھا؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ صرف یہ کیوں کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا حق تھا؟ اصول تو یہ بھی کہ ان کا بھی حق تھا.